پیپلز پارٹی الگ ہوئی تو کیا شہباز حکومت گر جائے گی؟ جماعت اسلامی کا ایکشن کمیٹی کے خلاف طبل جنگ۔ پشاور بورڈ میٹرک کے امتحان میں 10,000 سے زائد طلبہ اسلامیات کے پرچے میں فیل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ سب سے بڑی خبر اور سب سے پہلی خبر کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو وفاق میں انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ حکومت ہے، آیا یہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہونے والی ہے اور یہ حکومت گر جائے گی؟ پارٹی پوزیشن کیا ہے، اسمبلی میں اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں۔ دوسری خبر ہے جو آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، اس کے خلاف جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے ایک اعلان کیا ہے اور یہ اعلان جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کر کیا گیا ہے؟ اور تیسرا آیا ہے پشاور بورڈ، وہاں میٹرک کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 10,000 سے زائد طلبہ جو ہے وہ اسلامیات میں فیل ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں کر ہوا؟ سب سے پہلے تو اس خبر پر بات کرتے ہیں کہ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اتحاد سے علیحدہ ہوتی ہے تو کیا شہباز حکومت وفاق میں ان کی حکومت وہ ختم ہو جائے گی، گر جائے گی؟ 4.5 سالہ اقتدار کی گاڑی میں سوار رہنے کے بعد، مطلب اس میں پی ڈی ایم کے بھی 1.5 سال اور آ گیا 2 سال، یہ ملا کے کوئی 4.5 سال اگر بنتے ہیں تو اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو چکی ہیں۔ یہ جماعتیں پہلی بار دست گریبان ہی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے متعدد ایشوز پر یہ اس طرح کی لڑائی ان کے درمیان ہو چکی ہے اور خاص کر کے گلگت الیکشن سمیت اس سے قبل ان میں چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی تھی، لیکن حالیہ آزاد کشمیر الیکشن میں یہ جھڑپ اب جنگ بن گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو باقاعدہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اصل میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت میں حصہ دیا جائے، لیکن اب 2 مرحلوں کے بعد ان کی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش تو کی وفاقی حکومت کو، لیکن وفاقی حکومت ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ وفاقی حکومت جو پہلے ہی معاشی اور امن و امان کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے، جبکہ وزیر داخلہ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گورننس کی ناکامی سے متعلق بیان نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ایسے میں پی پی کا طبل جنگ حکومتی ایوانوں میں ہلچل مچا رہا ہے اور آئے دیکھتے ہیں کہ اس جو طبل جنگ ہے اس میں واقعی پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت پارلیمان میں نون لیگ کے بعد دوسری بڑی جماعت ہے۔ اگر وہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو کیا شہباز حکومت گر جائے گی؟ یہ اس وقت بڑا سوال ہے۔ اسلام آباد کی راہداریوں میں یا بیٹھکوں میں یا مجالس میں یہ پوچھا جا رہا ہے، اس پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگرچہ وزیر داخلہ نے کل کہہ دیا کہ شہباز حکومت اپنے 5 سالہ پورے کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا رویہ پھر کیا رہے گا؟ جہاں تک قومی اسمبلی میں جو اعداد و شمار ہے نشستوں کے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا ایوان 336 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت 169 یعنی 169 کا فگر درکار ہوتا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حکومتی اتحاد ہے نون لیگ کا، اس میں 244 نشستوں پر یہ مشتمل ہے، 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ہے ان کے پاس۔ اس میں نون لیگ کی اپنی جو نشستیں ہیں وہ 132 ہیں۔ پیپلز پارٹی 74 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان 22، کاف لیگ 5، آزاد ارکان 4، آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی 4، مسلم لیگ ضیاء، باپ اور این پی کی ایک نشست ہے۔ اگر پی پی اپنے تمام 74 ارکان کے ساتھ حکومتی اتحاد سے نکل جاتی ہے تو موجودہ حکومتی اتحاد کی مجموعی تعداد جو باقی بچے گی وہ 170 رہ جائے گی۔ اس میں شاید ایک آدھ نشست جو نون لیگ کے ممبر اسمبلی تھے وفات پا چکے ہیں، تو 169 رہ جائے گی، یعنی حکومت کو پھر بھی سادہ اکثریت حاصل رہے گی اور شہباز حکومت فوری طور پر گرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے فوری طور پر کہ وہ پیپلز پارٹی کے علیحدہ ہونے کے بعد وہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر اور باقی جو لوگ ہیں اپوزیشن میں جے یو آئی وغیرہ وہ مل کر کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر حکومت کو 2-4 ممبران اسمبلی کی ضرورت بھی پڑی تو وہ بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس لیے وفاقی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں کہ وہ اس کی پوزیشن خراب ہو۔ جبکہ ایوان بالا سینٹ، اس کی پوزیشن کوئی تھوڑی سی مختلف ہے۔ سینٹ کے 90 جو رکنی ایوان میں سینٹ کے جو 96 رکنی ایوان میں حکومتی اتحاد کو 64 نشستیں مطلب حاصل ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو جماعت ہے سینٹ میں وہ پیپلز پارٹی ہے، جس کے 26 سینیٹر ہیں۔ نون لیگ کے 20 ہیں، وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ باقی 18 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان، آزاد ارکان، باپ پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتوں کی ہیں۔ تو یہ سینٹ میں جو 64 ارکان جو حکومتی اتحاد ہے، یہ 2/3 اکثریت رکھتا ہے اور یہی برتری حکومت کو نہ صرف عام قانون سازی بلکہ آئینی ترامیم میں بھی بآسانی منظور کرانے کی طاقت دیتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی سینٹ میں حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر حکومتی اتحاد کی نشستوں کی تعداد صرف 38 رہ جائے گی، جس سے نہ صرف حکومت 2/3 اکثریت کھو دے گی بلکہ سادہ اکثریت بھی برقرار نہیں رکھ سکے گی۔
اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایوان بالا میں قانون سازی اور حکمت عملی شدید متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے چیئرمین سینٹ سے ہاتھ دھو سکتی ہے اور جے یو آئی پی ٹی آئی کے سینیٹر اس صورت میں اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آیا پیپلز پارٹی سینٹ میں چیئرمین سینٹ کو بھی کھوتی ہے، یعنی ان کا جو عہدہ ہے وہ بھی کھوتی ہے، یا یہاں پہ وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے گی۔ بہرحال یہ سینٹ والا معاملہ مشکل نظر آ رہا ہے، یہاں پیپلز پارٹی کوئی دنگا فساد کرے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی عہدے نہیں چھوڑتی، اور چیئرمین سینٹ کا اتنا بڑا پاورفل عہدہ وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے، اور اگر وہ چھوڑ بھی دیتی ہے تو حکومتی اتحاد کے لیے 10 ووٹ یا 12 ووٹ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاق میں کوئی جو نون لیگ کی حکومت ہے، جو اتحادی حکومت ہے، اس کو پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں کھل کر کھیل رہی ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر اسمبلی کا معاملہ ہے تو آزاد کشمیر اسمبلی کی جو مجموعی نشستیں ہیں وہ 53 ہیں، جس میں سے 45 نشستوں پر براہ راست انتخاب ہوتا ہے اور 8 نشستیں وہ مخصوص ہیں۔ اب جو 45 نشستوں میں سے 34 نشستوں پر اس وقت تک انتخاب ہو چکا ہے، اور نون لیگ 2 مرحلوں میں جو 34 نشستوں پر انتخاب ہوا ان میں سے 24 نشستیں حاصل کر کے پہلے ہی سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ تیسرے مرحلے کا الیکشن 10 اگست کو ہو رہا ہے۔ 10 اگست کو اگر پونچھ ڈویژن کی تمام 11 نشستوں پر الیکشن ہو جاتا ہے تو نون لیگ بآسانی 6 سے 7 نشستیں جیت سکتی ہے، اور اگر صرف باغ کی 3، حویلی کی 1 اور عباس پور کی 1 نشست پر انتخاب ہوتا ہے تو یہاں پھر نون لیگ کو 3 سے 4 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد نون لیگ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ یعنی سادہ اکثریت کے لیے 27 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور نون لیگ کے پاس اس وقت مخصوص نشستوں کے علاوہ 24 ارکان موجود ہیں۔ بہرحال کل تک الیکشن کمیشن اعلان کر دے گا کہ وہ کتنی نشستوں پر الیکشن کرواتا ہے، پورے پونچھ ڈویژن میں کراتا ہے یا 5 نشستوں پر کراتا ہے، لیکن جہاں بھی جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس میں نون لیگ کو آزاد کشمیر میں بھی اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی دھاندلی کا واویلا بھی آزاد کشمیر میں مچا رہی ہے، شور بھی مچا رہی ہے، اور الیکشن بھی لڑ رہی ہے، اور اگر وہ 11 کی 11 نشستیں کچھ ڈویژن کی اس وقت پیپلز پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو پھر بھی نون لیگ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ 24 نشستوں کے ساتھ 3 مخصوص نشستوں کے ساتھ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے بلاول بھٹو چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے۔ حالانکہ کارکردگی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے، وہاں کوئی دھاندلی کی بڑی شکایت نظر نہیں آئی۔ اب آتے ہیں آزاد کشمیر سے ایک اور دوسرے بڑے معاملے کی طرف، وہ ہے جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے خلاف ایک بڑا اعلان کیا ہے، سمجھ لیں کہ طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور یہ کیوں کر ہوا ہے؟ پہلے تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے ترجمان نے یہ کہا ہے اپنی ایک پریس ریلیز میں کہ راولہ کوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں کچھ شر پسند عناصر جماعت اسلامی کے مقامی کارکنان اور ذمہ داروں کو فون کالز پر گالیاں اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ جماعت کے بعض قائدین پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ شرپسند اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جماعت ریاستی قوانین کی پابند ہے۔ اس معاملے پر ریاست کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی واضح کرتی ہے کہ اگر ریاستی اداروں نے ان شرپسند عناصر کو لگام نہ دی تو جماعت اپنے کارکنان کے تحفظ کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرے گی جس سے کارکنان کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا جائے گا بلکہ ان غنڈہ عناصر کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور انہیں کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ جماعت اسلامی الیکشن کے دوران کسی بھی جمہوری عمل کو خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن ریاستی اداروں کی بے بسی پر حیرت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے ریاستی حکومت اور ادارے عوام کو تحفظ دینے اور جان و مال کی حفاظت کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ترجمان نے اس امر پر بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اتنے بڑے جانی اور مالی نقصان کے بعد بھی حکومت پاکستان کے وزراء غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ہزاروں نوجوانوں کا خون پیش کر کے بھارتی درندگی کا مقابلہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر کسی افراتفری اور نارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے جماعت اسلامی کی شرافت اور قانون پسندی کا غلط مطلب نہ لیا جائے، کسی بھی طرح کی خانہ جنگی کشمیر جیسے بڑے کاز کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک بار پھر مطالبہ کرتی ہے کہ ریاست اپنا کردار ادا کرے، عوام کو درپیش مسائل کا فوری حل نکالے اور غنڈہ عناصر کو راولہ کوٹ جیسے پرامن شہر سے فوری طور پر باہر نکالا جائے۔ جماعت اسلامی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی کسی بھی کارکن کے ساتھ اگر مزید کوئی واقعہ رونما ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ پر بھی ہوگی۔ ناظرین، یہ جو موقع جماعت اسلامی نے اپنایا اور کل عدم ایکشن کمیٹی کو جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں انہیں غنڈہ عناصر قرار دیا ہے، یہ ویسے نہیں اپنایا۔ گزشتہ 2-3 ماہ سے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو جو راولہ کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور ان کے جو ایک امیدوار ہیں اسمبلی زاہد رفیق صاحب نائب امیر بھی ہیں، شاید ان پر ایک حملے کی بھی کوشش کی گئی اور ان کی بھی کردار کشی کی گئی۔ تو یہ ایک پلان کے تحت، چونکہ ایکشن کمیٹی میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں لبرل اور سیکولر مائنڈ کے زیادہ وہ لوگ شامل ہیں جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے جن کا تعلق ہے اور جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کو اپنے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ انہیں کردار کشی کر کے سہولت کار کا نام دے کر انہیں راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور جہاں ان کا بس چل رہا ہے زبان کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں انہیں حملوں کا موقع مل رہا ہے وہ حملے بھی کر رہے ہیں۔
تو یہ جماعت اسلامی کی پریس ریلیز بھی واضح کرتی ہے کہ ایکشن کمیٹی میں شامل جو لوگ مسلح بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، اور وہ شدت پسند بھی ہیں، اور جو اپنے مطالبات یا اپنے مخالفین کو ڈنڈوں کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ دبانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کا یہ جو موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے، اور ان کے ارکان کو، ان کے جو لوگ ہیں، رہنما ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ ناظرین، پشاور سے ایک تیسری خبر آئی ہے، اور بڑی ہی دلچسپ خبر یہ ہے کہ 10,000 طلباء جو ہے نا اسلامیات کے پرچے میں فیل ہو گئے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ، پہلے یہ خبر سنتے ہیں کہ پشاور کے در و دیوار سے ابھرنے والی یہ خبر محض ایک امتحانی نتیجہ نہیں، بلکہ ہماری تہذیبی، تنزلی اور فکری و ثقافتی زوال کا وہ ہوشربا اور لرزہ خیز مرثیہ ہے جس نے ارباب فکر و دانش کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے سالانہ نتائج کا یہ ششدر کر دینے والا انکشاف کے میٹرک کے امتحانات میں 10,000 نونہال ملت جو ہے وہ اسلامیات جیسے بنیادی مضمون میں ناکام ہو گئے، کوئی یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ نتائج کے آئینہ خانے میں 9ویں اور 10ویں جماعت کا امتحانی پرچہ دردناک حقیقت تشت ازبام کر رہا ہے کہ آج کے نوجوان کے لیے سائنس یا ریاضی نہیں بلکہ اپنے ہی دین کی ابتدائی معلومات حاصل کرنا سب سے کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 9ویں جماعت کے امتحانات میں شریک 97,950 طلباء میں سے محض 57,847 ہی کامرانی کا جو پروانہ حاصل کر سکیں۔ گو کے دیگر مضامین میں بھی ناکامی کے ساگر بے ہیں، مگر اسلامیات میں ناکامی کا یہ سیلاب بلا سب سے زیادہ خوفناک و ہولناک ہے۔ یاد رہے کہ یہ روح فرساد آستان فی الوقت صرف پشاور بورڈ کی ہے۔ صوبے کے باقی 7 تعلیمی بورڈز سوات، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور مالاکنڈ کی تاحال خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت معلوم ہوتی ہے۔ ایک بورڈ کے اس عبرتناک آئینے سے پورے صوبے کی تعلیمی اور فکری زوال پذیری کا نقشہ بآسانی کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ وہی خیبر پختونخوا ہے جو ماضی میں غیرت، حیا اور مذہبی حمیت کا تابان استعارہ ہوا کرتا تھا، جہاں کے بچوں کے متعلق یہ تصور بھی محال تھا کہ وہ اسلامیات کے امتحان میں صفر ثابت ہوں گے۔ مگر افسوس 13 سال قبل سیاسی افق پر رونما ہونے والے ایک فتنے اور بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت جس کلچر کی آبیاری کی گئی، یہ تباہی اسی کا شاخسانہ ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس غیور صوبے کا اسلامی حلیہ بگاڑا گیا، تہذیب و ثقافت کے پرخچے اڑائے گئے، اور نوجوان نسل کو علم، ادب اور دین سے بیگانہ کر کے رقص و سرور، ہلڑ بازی اور گالی گلوچ کا خواگر بنا دیا گیا۔ جس دھرتی پر کبھی ایک سائیکل سوار زاہد عالم کو متقی عوام اپنے سروں پر بٹھا کر ایوانوں میں بھیجتے تھے، آج وہاں کے انتخابی نتائج اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ معاشرے سے علماء کا احترام مٹانے کی پاداش میں اب سب سے بڑا اسمگلر، بد تہذیب اور کرپٹ شخص ایک با کردار عالم دین کے مقابلے میں بآسانی فتح کے شادمانے بجاتا نظر آتا ہے۔ کل تک جو پشتون نوجوان اسلام اور غیرت کا مجسمہ اور ایک چلتی پھرتی تصویر تھا، آج وہ سیاسی سرکس کے جلسوں میں ٹھمکے لگاتا ہے نظر آتا ہے، اور جو کسر اس سیاسی بیرا روی نے چھوڑی تھی اسے سفاک دہشت گردوں نے پورا کر دیا ہے۔ علماء اکرام کو صرف بے توقیر بھی نہیں کیا جا رہا بلکہ بے درپیش عادتوں کے ذریعے ان کے وجود کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کا وجود مٹایا جا رہا ہے۔ گویا علماء دشمنی کے اس شوم قسمت کھیل میں سیاسی فتنہ پرور پی ٹی آئی اور دہشت گرد ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں۔ یہ شرمناک نتائج ریاست مدینہ کے اس جعلی اور ڈھونکی مدعی کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو مخلوط محفلوں کے منبر پر کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر قوم کو دھوکہ دیتا رہا، اور آج بھی یہ سرکس اسی طرح جاری ہے۔ اسلامیات کے پرچے میں ان 10,000 طلباء کی ناکامی صرف ان بچوں کی ناکامی نہیں بلکہ اس باطل بیانی اور زہریلی تربیت کا جنازہ ہے جس نے ایک پوری نسل کے ہاتھوں سے قلم اور دل سے ایمان چھین کر ان کے بغل میں بے ہنگم نعرے تھما دیے ہیں۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ جب قوم کا قائد ریاست مدینہ کے مقدس نام کو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے استعمال کرے گا تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ نسل نو مدینہ کے راستے سے بھٹک کر جہالت کی تاریخ کھائیوں میں جا گرے گی۔ اب یہ عذاب اس مظلوم صوبے پر مزید کتنی دیر مسلط رہے گا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر بیدار مغز طبقے نے اب بھی اس فکری وبا کا راستہ نہ روکا تو پشاور کی امتحانی مراکز سے اٹھنے والا یہ دھواں کل پورے ملک کے دینی و تہذیبی وجود کو خاکستر کر دے گا۔